السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا ڈاکٹر محمد راشد خان، شوگر کے سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایسا ٹاپک ہے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شوگر اور ہماری ازدواجی زندگی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جب شوگر ہو جاتی ہے تو ہماری ازدواجی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے اگر ہم شوگر کو پراپرلی کنٹرول نہیں کرتے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے حساب میں اپنے آپ کو بہت کم تر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے اندر کرنٹ نہیں رہتی جو نارملی پہلے ہوا کرتی تھی۔ لوگ اس ٹاپک کو جو ہے نا نارملی ڈسکس نہیں کرتے اور نہ ہی جو ہے کیا نام ہے پیشنٹس اس حساب سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے، ہمیں کیا نام ہے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے نا تو ڈائبٹیز کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا ہماری نسیں، وہ ان کے اوپر اچھا خاصا لوڈ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ پراپرلی کام نہیں کر رہی ہوتی اور ان کے اندر مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ والی جو چیز ہے، جب آپ کی نسیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا ان کے اندر محسوسات آپ کم شروع کر دیں، آپ کو پیر کا بھی پتہ ہی نہ لگے کہ پاؤں میں کوئی چوٹ آئی تھی یا کوئی کیل لگ گیا تھا یا کچھ ہوا تھا اور وہاں زخم ہو جاتا ہے، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ بیسیکلی کیا نام ہے شوگر کی گرفت میں ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کی گرفت میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پکڑے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے پرابلم کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نسیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ والی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ I'm very open in this، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ خواتین میں بھی جو پرابلم ہے، اگر فیمیل پیشنٹ ڈائبٹک ہے اس میں بھی یہ پرابلمز آتی ہیں اور اگر میل ڈائبٹک ہے تو اس کے اندر بھی یہی پرابلمز آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے کوپ اپ نہیں کر سکتے جس طرح سے وہ پہلے کرتے تھے۔ اب اس میں بیسیکلی پرابلم کیا ہوتا ہے، اس میں پرابلم آپ کے سائیکولوجیکلی ہوتا ہے۔ آپ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ انڈر سٹریس ہوتے ہیں اور انڈر پریشر ہوتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ سے کیا نام ہے سٹریس میں ہوتی ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ میاں جو ہے وہ بیوی سے جو ہے کیا نام ہے خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اگر بیوی اس کی نارمل ہے تو وہ بیچارہ جو ہے اسی چکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا نام ہے کس حساب سے آئے گا یا کیا ہوگا۔ تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی شوگر کو آپ کنٹرول رکھیں۔ جب بھی آپ کو شوگر ہوتی ہے، موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ 8 سے 10 سالوں کے اندر اگر آپ اس کو صحیح طرح سے پورا ٹریٹ نہیں کرتے تو آپ کے اندر یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر ارج ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ارج نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے کیا نام ہے میاں بیوی کے اندر جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے کیا نام ہے اصل میں پرابلم یہی ہوتا ہے بغیر اب وہ جو ہے کیا نام ہے بس وہ کہتے ہیں نا وہ تنقید پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں ہسبینڈ کو شوگر ہے تو بیوی تنقید کر رہی ہوتی ہے، اگر بیوی کو شوگر ہے تو ہسبینڈ تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائبٹیز ہے تو آپ پلیز اگلے کو روم دیں، اس کو تھوڑے سے گریس مارکس دیں کہ نہیں وہ اس حساب میں نہیں ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں ہم جتنی شوگر کو نیئر ٹو نارمل رکھیں گے یا کنٹرول رکھیں گے، ہم شروع میں تو یہ کہتے تھے نیئر ٹو نارمل رکھیں، اب تو بیسیکلی ہم اس کی پوری ایریڈیکیشن ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم ہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے پراپرلی کیا نام ہے شوگر کو صحیح رکھنا ہے۔ اور اس دوبارہ بتا دوں آپ کو، یہ والا جو میرا کیپسول ہے کیا نام ہے گلوکوسٹار، اس کا میجر کام جو ہے آپ کی شوگر میں جو یوریتھیمیا پنکریاٹکم ہے اس کو اڑانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اڑاتا جائے گا تو چیزیں ہماری ٹھیک ہوتی جائیں گی، ہماری شوگر نارمل ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو یہ والا جو کیپسول ہے یہ ہے جی کام کی چیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو میں نے ہربز ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائے تھے کہ میں نے اس میں کون کون سے ہربز یوز کیے ہوئے ہیں۔ ان ہربز کی وجہ سے ایک تو آپ کی نسیں
ایک آپ کے مسلس یا پٹھے، یہ ان کے لیے اس کے اندر خوراک ہے۔ اب یہ جب بھی افیکٹ کرے گی، یہ بیسیکلی کیا نام ہے، نسوں کو نارملائز کرے گی، نسوں کو ٹھیک کرے گی، آپ کے کیا نام ہے ہاتھ پاؤں جو جلتے ہیں، جو درد کرتے ہیں، تکلیف میں آپ ان کو وہ سیٹل ڈاؤن کرتی ہے، اس کو وہ ٹھیک کرتی ہے اور چیزیں آپ کی سموتھ کر۔ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، ہم بیسیکلی بات کیا کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے بیک ٹو نارمل۔ شوگر سے آپ کو ہم ٹرانسفارم کرنے ہیں دوبارہ سے نارمل لائف کی طرف۔ تو جب ہم نارمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پراپرلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز کس وقت کیسے کرنی ہے اور کس حساب سے کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں جو میرے پاس الحمدللہ ابھی تک جو دیکھیں میرے پاس کوئی کیا نام ہے جادو کا چراغ نہیں ہے کہ میں مطلب اس کو میں ایسے دعوے کرتا پھر رہا ہوں، نہیں، یہ مجھے آپ لوگ بتاتے ہیں آگے، مجھے میرے پیشنٹ بتاتے ہیں آگے، ڈاکٹر صاحب اب پہلے سے بہت بہترین ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اب چیزیں اچھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس ہربز ہیں جو بیسیکلی ہم ایسی چیزوں میں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ایسا ہوتا ہے تو میں وہ بھی لازمی آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کی چیزیں ٹھیک رہیں۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے نا میاں بیوی کے اندر، تو آپ کے جو بچے ہیں نا دے آر بیسیکلی دی سائلنٹ آبزرورز، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیو ماں دے نال لڑدا پیا یا ماں پیو دے نال لڑدی پئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے بیک آف مائنڈ اور ان کے اس میں بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کیا نام ہے ان نون ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو پلیز، میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایسے ڈپریشن میں نہ جانے دیں۔ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ جلدی سے جلدی ٹھیک ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ دیکھیں یہ بچے جو ہے نا نارملی، اگر چھوٹے بچے ہیں نارملی کچھ نہیں کہتے لیکن وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے جب بیہیویئر دیکھیں گے نا، جب وہ پبلک میں جائیں گے، جب وہ لوگوں سے بات کریں گے، تو بیسیکلی وہ جو گھر پہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ آگے وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کیا، وہ وہی کچھ بتا رہے ہوں گے یا وہ اسی حساب سے ایکٹ کر رہے ہوں گے جو آپ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ بھی کنفیوزڈ ہوں گے۔ تو پلیز دیکھیں، ہم اپنی اولادوں کو، ہم ہمیشہ نماز میں ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کیا نام ہے ہمارے پہ بھی رحم کر، ہمارے بچوں پہ بھی رحم کر۔ کیا نام ہے صرف اس سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر بیمار ہو تو پھر کوئی اس کا علاج بھی کرو نا۔ تو کیا نام ہے دوا کھانا بھی ایک سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا کھائی اور انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ یار اس چیز میں ایسے کر لیا کرو، ایسے کر لیا کرو۔ تو اس لیے وہ جس کو طب نبوی بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو صحیح طرح لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ اپنی نارمل روٹین لائف کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کی ازدواجی زندگی دوبارہ سے خوشگوار ہو جائے گی اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ اگر آپ کو آج کا میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور اس کے ساتھ میرا فون نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، مجھے ضرور کال کریں۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کا ابہام ہے، کوئی سوال ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں، میں آپ کو خود اس کا جواب دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔